السلام علیکم۔ یہ جو عمارت دیکھ رہے ہیں یہ ایک مندر ہے جسے آنند پال نے تعمیر کروایا تھا، جو بعد میں ابو ریحان البیرونی کی لیبارٹری کے طور پر استعمال ہوئی۔ آج ہم اس کی مکمل ہسٹری داستان کی صورت میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پنڈ دادڑ خان سے چند کلومیٹر پہلے ایک رستہ کوہستان نمک کے پہاڑوں کے اندر ایک مشہور قصبہ باغاں والا تک جاتا ہے، جس کے پیچھے پہاڑی کے اوپر نندنا قلعہ کے کھنڈرات کی باقیات ہیں۔ نندنا قلعہ ہندو شاہی کے زمانہ راجہ جے پال نے بنوایا تھا، جبکہ نندنا کا شیو مندر اس کے بیٹے آنند پال نے تعمیر کروایا۔ یہ وہی راجہ جے پال ہے جس نے محمود غزنوی کے علاقوں میں تباہی مچائی تھی۔ تو محمود غزنوی جے پال کی سرکوبی کے لیے پلٹا تو پشاور کے نواح میں دونوں فوجیں ٹکرائی۔ محمود غزنوی کی طبیعت تھی کہ وہ پہلے حملہ کرتا، دشمن کو سانس لینے کا بھی موقع نہیں دیتا تھا۔ راجہ جے پال کی فوج کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ محمود غزنوی 30-40 دن تک حملہ کرنے کی جرأت نہ کر سکا۔ البتہ جے پال کی فوج میں گکھڑ راجپوتوں نے غزنوی کو کافی نقصان پہنچایا، لیکن غزنوی بھی پائے کا کمانڈر تھا۔ اس نے حکمت عملی تیار کی کہ پہلے گکھڑ راجپوتوں کے دستے کو تباہ کیا جائے۔ گکھڑ راجپوتوں کو تباہ کرنے کے بعد محمود غزنوی نے دستہ تیار کیا، جس کو صرف راجہ جے پال کو قتل کرنے کا فرض سونپا گیا۔ جنگ کے دوران راجہ جے پال گھوڑے سے گر جاتا ہے اور فوج میں غلط فہمی پھیل جاتی ہے کہ جے پال قتل ہو گیا، اس کی فوج بکھر جاتی ہے۔ یوں آگے بڑھتے بڑھتے اس نے نندنا قلعے کو بھی فتح کیا، جو کہ ابو ریحان البیرونی ان کے دربار سے منسلک تھا، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہندوستان آیا۔ البیرونی نے یہاں قیام کے دوران تجربات کیے، مندر کو لیبارٹری کے طور پر استعمال کیا۔ یہاں پر اس نے زمین کا قطر ناپا اور اپنی مشہور کتاب الہند بھی یہاں پر لکھی۔ یہاں اسے ودیا ساگر یعنی علم کا سمندر کا خطاب بھی ملا۔ انہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں کا استعمال کر کے زمین کی کل پیمائش کا اندازہ لگایا۔ البیرونی کے مطابق زمین کا قطر 30,928.77 تھا، جبکہ موجودہ ناسا کی جدید کیلکولیشن کے مطابق 3,847.80 ہے، یعنی محض 81 مربع کلومیٹر کا فرق ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔